topic of today's discussion is focused on the exact steps of writing a research proposal. So I will not waste the time and I'll move on because we'll have a very thorough discussion کہ actual steps ہوتے کیا ہیں, ان کو میں ون بائی ون کر کے ایکسپلین کرتی جاؤں گی. جو آپ کی ریسرچ پروپوزل ہے اس کے ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیبل آف کنٹینٹس کہہ سکتے ہیں آپ جس کو. جیسے آپ کوئی کتاب کھولتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ہیڈنگز دی ہوئی ہوتی ہیں, ساتھ پیج نمبرز لکھے ہوتے ہیں کہ فلانی چیز فلانی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے, اور وہاں سے جا کے آپ جو ہے اس کو کنسلٹ کر لیتے ہیں. اچھا جی, جو ریسرچ پروپوزل ہے اٹ شوڈ کنٹین دا فالوئنگ انفارمیشن اباؤٹ یور اسٹڈی. اس کی جو ہے وہ مینلی یوزلی 10 to 12 اسٹیپس ہوتے ہیں, لیکن اوبویسلی میں کیونکہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہی ہوں تو دے آر ٹوٹل 15 اسٹیپس جو میں نے ڈفرینٹ 2-3 کتابوں سے کنسلٹ کر کے آپ لوگوں کے جو ہے وہ ایک سیکوینس کے اندر لکھے ہیں کہ کون سی چیز پہلے لکھتے ہیں کون سی بعد میں لکھتے ہیں. سو سیکوینس جو ہے وہ ریسرچ پروپوزل کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی جب آپ اکیڈیمک ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, ایم فل یا پی ایچ ڈی لیول کی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر سیکوینس کو فالو کرنا بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر جو ہے وہ آپ انٹروڈکشن لکھتے ہیں. انٹروڈکشن کے اندر آپ جو ہے وہ اپنا بیک گراؤنڈ آف دا اسٹڈی بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہسٹوریکل تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنے لوگوں نے کام کیا, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, اس کے اوپر پہلے جو ہے وہ کیا کام ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد پھر آپ ٹاپک کو ذرا سا انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کیوں کام کرنا چاہ رہے ہیں, وائی ہیو یو پک دیٹ ٹاپک, ٹھیک ہے. اچھا جی, جو آپ کا اکیڈیمک ریسرچ ہے, کیونکہ آپ لوگ آرگنائزیشنز میں تو کام نہیں کر رہے اس لیے میں زیادہ اکیڈیمک ریسرچ کی ایگزامپلز دوں گی آپ لوگوں کو. اکیڈیمک ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو طالب علمی کے زمانے میں ریسرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو آپ کی اکیڈیمک ریسرچ ہے, چاہے وہ آپ کوئی ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں, چاہے وہ آپ جو ہے وہ ایم فل کا تھیسس لکھ رہے ہیں, پی ایچ ڈی کا لکھ رہے ہیں, بی ایس لیول کے اوپر لکھ رہے ہیں, ماسٹرز لیول پہ لکھ رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو نا لینتھ بتاتی جاؤں گی, ایک جو ایسٹیمیٹڈ لینتھ ہے اکیڈیمک ریسرچ کے پروپوزل کو لکھنے کی, اور اس کے اندر جو ڈفرینٹ ہیڈنگز ہے اس کے نیچے چیز لکھنے کی. اچھا, انٹروڈکشن شوڈ ناٹ بی مور دین ایٹ ایم فل لیول یا ماسٹرز لیول. انٹروڈکشن آف یور ریسرچ پروپوزل شوڈ ناٹ بی مور دین 2 pages, 2 pages سے زیادہ آپ نہیں لکھتے. اچھا, اب اس کے اندر نا ایک آپ جب ورڈ ڈاکیومنٹ کھولتے ہیں نا تو اس کے اوپر آپ دیکھیں ایک سائڈ پہ آپ کے فائل آتا ہے, پھر ہوم آتا ہے, پھر بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ دی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا, وہاں پہ نا آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنی لینگویج سلیکٹ کرنی ہے. یوزلی جو فارمل لیول کے اوپر لینگویج یوز ہوتی ہے وہ ٹائمز نیو رومن یوز ہوتی ہے یا ایریل یوز کرتے ہیں آفیسز میں. ایکڈیمک ریسرچ کے اندر ٹائمز نیو رومن زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹائمز نیو رومن آپ نے رائٹنگ سٹائل سلیکٹ کیا, اس کے ساتھ ایک بار بنی ہوئی آ رہی ہوگی جس کے اوپر نا اسکیلز بنے ہوئے ہوں گے 12, 13, 14, 15. تو جو یوزلی ہوتا کیا ہے, جس طرح سے اب ہیڈنگ آپ نے دینی ہے نا انٹروڈکشن کی, تو اس کا جو فونٹ ہے, فونٹ کا جو سائز ہے وہ ہوگا 14, ٹھیک ہے, 14. اور جو انٹروڈکشن کے نیچے آپ ایکسپلینیشن لکھیں گے, جو میں کہہ رہی ہوں کہ 2 پیج سے زیادہ کا نہ ہو, 1 پیج کا بھی ہو سکتا ہے, کم سے کم 1 پیج کا اور زیادہ سے زیادہ 2 پیج کا ہو, وہ جو ہے وہ 12 فونٹ سائز آپ سلیکٹ کریں گے. اچھا, پھر ساتھ ہی اس کی ایک بار دی ہوئی ہوگی جس کے اندر لائن اسپیسنگ کی آپشن آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے. آپ اپنا کرسر رکھیں گے تو وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لائن اسپیسنگ جو ہے وہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ دیا ہوا ایک چھوٹا سا بار. لائن اسپیسنگ تو یوزلی فالو ہوتی ہے وہ 1.5 ہوتی ہے, مطلب ایک لائن سے دوسری لائن کا جو ڈفرینس ہے آپس میں وہ 1.5 ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ کہ آپ کے نا سائڈ پہ وہاں پہ آپشنز دی آ رہی ہوں گی. کنٹرول جے جب آپ کریں گے تو آپ کا پورا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ جسٹیفائی ہو جائے گا. مطلب سیٹ دیٹ آپ بیک گراؤنڈ دیتے ہیں, آپ انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, آپ بتاتے ہیں جی کہ اس کی ہسٹری ہے, پھر اس کے بعد آپ لٹریچر ریویو کرتے ہیں جی کہ میں نے ابھی تک اس کے اوپر یہ چیز پڑھی ہے اور ابھی تک یہ چیزیں ریلیونٹ مجھے ملی ہیں, اور جو ریلیونٹ ملی ہیں اس کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی, اس کی تھوڑی سی سمری بتا کے ساتھ اس کے لوپ ہولز بتا دیتے ہیں, اور ساتھ ہی آپ ایک لائن میں بتا دیتے ہیں کہ آپ اس جو پرٹیکولر کتاب ہے یا آپ کا ریسرچ آرٹیکل ہے یا جرنل ہے اس کو آپ کیوں استعمال کرنے ہیں اپنے ریسرچ پروپوزل کے اندر یا اپنی ریسرچ اسٹڈی کو کنڈکٹ کرنے کے اندر, مطلب اس کی کیا سگنیفیکنس ہے آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ. اچھا, آئیڈیلی ماسٹرز لیول کا یا آپ لوگوں کے ایم فل لیول کا جو ریسرچ پروپوزل ہے اس کے اندر لٹریچر ریویو کین بی آئیڈیلی آف 6 to 8 pages, ٹھیک ہے. میکسیمم منیمم آپ 3 pages کا 3.5 pages کا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر آپ 3-4 کتابیں اٹھا لیں, بکس تو مسٹ اٹھائیں, اور 3-4 آپ جو ہے ریسرچ آرٹیکلز اٹھا لیں, ٹھیک ہے. مطلب یہ میں ایک ایسٹیمیٹڈ چیز بتا رہی ہوں جو ایزی ہے آپ لوگوں کے لیے کرنا, ٹھیک ہے جی. آپ کا تھیوریٹیکل فریم ورک
جو کہ انڈر پن کرتا ہے کہ آپ کی اسٹڈی کیا ہے, تھیری آپ کون سی اپلائی کر رہے ہیں, کس پرسپیکٹو سے آپ جو ہے ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جس طرح سے آئی آر اور پولیٹیکل سائنس کے اندر ریئلزم ہے, آئیڈیلزم ہے, سوشل کنسٹرکٹیوزم ہے, آپ کوئی بھی تھیری جو ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ریسرچ ٹاپک کے اوپر, اس کا ایک پورا الگ سا فریم ورک بنا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں جی کہ یہ چیز ریلیونٹ ہے آپ کی اسٹڈی سے. اچھا جی, چوتھی چیز ہے کنسیپچل فریم ورک وچ کانسٹیٹیوٹس دا بیسس آف یور اسٹڈی, کہ آپ جو ہے وہ کون سے کانسیپٹ جو ہیں ان کو انکلوڈ کر رہے ہیں, اور یہ جو ہے وہ ایک طرح سے جو بیس لائن کانسیپٹس ہوتے ہیں ان کو آپ ڈیفائن کرتے جاتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں, اینڈ دین یو فوکس آن کہ آپ کس چیز کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں, کیا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے اس کا, کانسیپچول چیزیں اس سے ریلیٹڈ کیا کیا ہیں, یہ بیسس ہوتی ہے آپ کی اسٹڈی کی. اچھا, بہت ساری جگہ جو پوائنٹ نمبر 3 اور پوائنٹ نمبر 4 ہے, یا اسٹیپ نمبر 3 اسٹیپ نمبر 4 ہے, اس کو مرج کر دیا جاتا ہے. یوزلی تھیوریٹیکل فریم ورک اور کنسیپچل فریم ورک کو لوگ الگ الگ نہیں لکھتے, لیکن میں نے آپ کے جو ریسرچ پرپوزل کے سیکشنز یا کنٹینٹ جو میں بتا رہی ہوں اس کے اندر میں نے 3 اور 4 کو سپریٹ اس لیے کیا تھیوریٹیکل فریم ورک اور کنسیپچل فریم ورک کو, کیونکہ آپ لوگ کہیں اور دوبارہ کہیں سے پڑھیں گے ریسرچ تو آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ ایک کے اندر آپ تھیری ڈسکس کرتے ہیں, دوسرے کے اندر آپ ڈفرینٹ مین جو کانسیپٹس ہیں جو آپ کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ڈسکس کر کے لکھ دیتے ہیں. اچھا, جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے وہ آپ کا 3 سے 4 پیراگرافس کا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے کنسیپچل فریم ورک 2 سے 3 پیراگرافس, 3 سے 4 پیراگرافس کا ہو سکتا ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی تھیوریٹیکل اینڈ کنسیپچل فریم ورک دونوں, اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 1 پیج. ٹھیک ہے, دونوں کو اگر آپ مرج بھی کر دیتے ہیں, دونوں کو اگر آپ الگ بھی کر دیتے ہیں, 2 پیراگراف بھی دونوں میں لکھیں تو 1 پیج بن جاتا ہے آپ کا. اچھا جی, پھر آپ کا جی ہے آبجیکٹیو آف ریسرچ کوشچنز آف آبجیکٹیوز آف دا اسٹڈی. ٹھیک ہے, آبجیکٹیوز آف دا اسٹڈی جو ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا چیز اس میں اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. ٹو آئیڈینٹیفائی, فار ایگزامپل میں دیتی ہوں, ٹو آئیڈینٹیفائی پولیٹیکل موومنٹس ان پاکستان in order to evaluate, in order to elaborate, in order to analyze the performance of Pakistan's People Party. یہ آبجیکٹیوز ہیں کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا گول کیا ہے, اینڈ ریزلٹ کیا ہے اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کا. اچھا, یہ جو ہے وہ مینلی, اب جیسا میں پی ایچ ڈی لیول کی جو ریسرچ دیکھی ہے میں نے, اس کے اندر آپ کے 5 to 6 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. وہ جس طرح سے آپ کا پوائنٹرز ہوتے ہیں اس کی فارم میں لکھتے ہیں ایک ایک لائن کے اندر. ٹھیک ہے, میکسیمم جو ہے وہ 3 to 4 آپ آبجیکٹیوز آف ریسرچ آپ کے لیول کے اوپر آپ جو ہے وہ آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کیا ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ کے ریسرچ کویشچنز. اب جو آبجیکٹیوز ہیں, آبجیکٹیوز آف اسٹڈی جو بتائے ہیں ہم نے, اسی کے بیس کے اوپر آپ اپنے ریسرچ کویشچنز بناتے ہیں. کہ اگر آپ اچھی ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھے 3 سے میکسیمم 4 کویشچنز آپ جو ہے وہ بنائیں اور اسی کے اوپر اپنی ریسرچ کو فوکس رکھیں. اب جو ریسرچ کویشچنز ہیں وہ بیسیکلی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ریسرچ کس طرح سے کرنی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور آپ کے جو ریسرچ کویشچنز ہوتے ہیں وہ ایک ایک آپ کا سیکشن یا ایک ایک آپ کا چیپٹر بناتے ہیں ریسرچ کا, کل کو جب آپ پراپر ریسرچ پیپر لکھتے ہیں پرپوزل کے بعد. اچھا جی, یہ جو کویشچنز ہیں دے کین بی ہاؤ, ویئر, ویٹ, وین, وائی والے کویشچنز ہو سکتے ہیں. 3 سے 4 میکسیمم آپ اچھے کویشچنز لکھیں جس کے اندر آپ کو لگے کہ آپ فوکس کر سکیں گے اور اس ٹائم فریم کے اندر جو آپ کے پاس ہے اسٹڈی اپنی جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں گے. اچھا, پھر آپ کا کیا ہے, پھر آپ کی آتی ہے سگنیفیکنس آف ریسرچ. سگنیفیکنس آف ریسرچ مینلی ایک پیراگراف 5 to 6 لائنز آپ لکھتے ہیں جس کے اندر آپ اپنے ٹاپک کی امپورٹنس کو بتاتے ہیں کہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ جو ریسرچ آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, اس کو کرنا کیوں ضروری ہے, آپ کو کیوں لگا کہ اس کے اوپر جو ہے آپ کو ٹائم اور پیسہ ضائع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ میکسیمم 5 to 6 لائنز کا ایک پیراگراف ہوتا ہے, اس کے اندر آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ ریسرچ کیوں امپورٹنٹ ہے. وہاں سے آپ جو ہے وہ لٹریچر ریویو سے آپ ریفرنس اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آلریڈی اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے لیکن یہ جو آسپیکٹ ہے یہ اسٹڈی نہیں کیا گیا. اچھا جی, پھر آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی پرابلم اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ پرابلم ہے کیا. سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں, کمپیریٹیو انالیسز ہے. کا جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ میکسیمم 3 سے 4 لائنز کا ہوتا ہے. پرابلم اسٹیٹمنٹ پہ آپ ہیڈنگ دیں گے اور نیچے 3 to 4 لائنز کے اندر میکسیمم آپ بتا دیں گے کہ پرابلم ہے کیا. اچھا جی, پھر جی آپ کا آتا ہے ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس ٹو بی ٹیسٹڈ. آپ ہائپوتھیسس بناتے ہیں, میں نے آپ لوگوں کو ہائپوتھیسس ڈیٹیل میں بتایا تھا. پہلے آپ کانسیپٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر ویریبلس نکالتے ہیں, پھر ویریبلس کا
آپ جو ہے آپس میں کنیکشن جب ڈھونڈتے ہیں تو آپ ایک اچھا ہائپوتھیسس اسٹیٹ کرتے ہیں. کازل ہائپوتھیسس زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں اکیڈیمک ریسرچ کے اندر, جس کے اندر انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھیے گا, جب آپ ہائپوتھیسس لکھ رہے ہوتے ہیں, ہائپوتھیسس ٹو بی ٹیسٹڈ, تو اس کے ساتھ ہی نیچے جو ہے اس کے اندر آپ انڈیپینڈنٹ ویریبل جس کی وجہ سے کوئی چیز ہو رہی ہے, ڈیپینڈنٹ ویریبل جس کی جو کہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر, وہ آپ لکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتی ہوں جی کہ ویسٹیج آف واٹر لیڈس ٹو واٹر اسکاسٹی, کہ پانی کو ضائع کرنے کی وجہ سے پانی کی کمی ہو رہی ہے. تو اس کے اندر پانی کو جو ضائع کرنا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, ضیاع جو ہے پانی کا, ٹھیک ہے. اور شارٹیج آف واٹر جو ہے یا اسکاسٹی آف واٹر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, کہ ضیاع کی وجہ سے پانی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. اسی طرح میں آپ لوگوں کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. اوزون لیئر ڈپلیشن ہیز لیڈ ٹو کلائمیٹ چینج, کہ اوزون لیئر جو ڈپلیٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے کلائمیٹ چینج ہے ان دا ورلڈ. اوزون لیئر ڈپلیشن جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اور کلائمیٹ چینج ان دا ورلڈ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. سو یہ کچھ ایگزامپلس تھیں. آپ لوگ اسی طرح سے کچھ ٹاپکس دیکھیں جس کے اندر دو ویریبلز ہوں جن کو ملا کے آپ ہائپوتھیسس بنا سکتے ہو, اور میں سے ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہو اور دوسرا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہو. اچھا جی, ہیونگ سیڈ دیٹ, پھر آپ کے پاس آتے ہیں ریسرچ کویشچنز, جو میں آلریڈی ڈسکس کر چکی ہوں کہ ہائپوتھیسس کے بعد جو ہے وہ آپ ریسرچ کویشچنز بناتے ہیں, یا آبجیکٹیو جو آپ نے بنائے انہی کی بیس کے اوپر آپ اپنے ریسرچ کویشچنز 3 سے 4 بناتے ہیں, ان کو آپ لکھ دیتے ہیں. سوری, سیکوینس میں یہ پوائنٹ نمبر 9 پہ ہے, دا سیم سیکوینس. اچھا جی, پھر آپ کا جو ہے پوائنٹ نمبر 10 از اباؤٹ دا ریسرچ ڈیزائن. If applicable, study design or research design that you are proposing to adopt, setting for the study, research instruments you are planning to use, sample design and sample size, ethical issues involved and how you propose to deal with them. اس کے اندر آپ سیمپل سائز دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کس پاپولیشن کو ٹارگٹ کریں, کہاں سے آپ سیمپل اٹھانے ہیں, ڈیٹا آپ کہاں سے کلیکٹ کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ نے کویشچن جو ہیں وہ فل کروائے ہیں تو وہ کہاں سے کرائے ہیں اور کیوں کرائے ہیں. ریسرچ جو انسٹرومنٹس ہیں وہ آپ کون کون سے یوز کر رہے ہیں, ریسرچ ٹیکنیکس یا میتھڈس کون کون سے استعمال کر رہے ہیں. اب ڈیٹا کلیکشن جو ٹیکنیکس ہے اس کے اندر سروے ہے, ایکسپیریمنٹ ہے, کوالٹیٹیو ٹیکنیک ہے, پاپولیشن آپ کون سی جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, بچوں کے لیے آپ ریسرچ کر رہے ہیں, بوڑھوں کے لیے کر رہے ہیں, پھر سیمپل آپ کہاں سے اٹھا رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کا آپ جو ہے وہ کویشچنر ایسے لوگوں سے فل کرائیں گے جن کا ڈائریکٹلی جو ہے جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. اچھا جی, پھر کیا ہے, پھر ٹول آف ڈیٹا کلیکشن, کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ڈیٹا کو کلیکٹ کریں گے. کویشچن ایئر جو ہے وہ فل کرائیں گے, سروے کریں گے. آن لائن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ نیوز پیپرس کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں, اوپینین پولز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, یس نو کے جواب ہوتے ہیں, وہ بھی ایک ڈیٹا کلیکشن ٹیکنیک ہے. پھر یہ کہ جو ڈیٹا آپ نے گیدر کر لیا ہے, ڈیٹا آپ نے اکٹھا کر لیا. پوائنٹ نمبر 11 از اباؤٹ ڈیٹا پروسیسنگ اینڈ انالائسس, کہ اس کو آپ کس طرح سے پروسیس کریں گے اور کس طرح سے انالائز کریں گے. جو آپ کے کویشچنرز ہوتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہوئے, جس کے اندر 5 آپ کے پاس آپشنز آتی ہیں. یہ لکوڈ اسکیل ایک ہوتا ہے, اس کے اندر آپ ڈالتے ہیں, اسٹیٹسٹیکل ایک جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے, ایک اسٹیٹسٹیکل فارمولا ہے جس کی بیس کے اوپر آپ کے پاس ریزلٹس آ جاتا ہے, جس کے اندر آپ کہہ دیتے ہیں کہ 50% لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی پرفارمنس پور تھی, اور 50% کو لگتا ہے جی کہ نہیں ٹھیک کام کیا, 20% کو لگتا ہے کہ پرفارمنس پور تھی, اور 80% کو لگتا ہے جی کہ ٹھیک کام کیا. وہ بیس ہوتا ہے آپ کے پیورلی آپ کا جو کیا کہنا چاہیے کویشچنرز آپ نے فل کرائے ہوتے ہیں, اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ اٹ انٹائرلی ڈپینڈز آن دا نوشن کہ وہ ڈیٹا کیا ہے جو لوگوں نے آپ کو فل کر کے دیا. پھر آپ اس کو انالائز کرتے ہیں جی کہ یہ انالیسز ہے میرا, اس کے اندر 50 لوگوں نے اس طرح کہا ہے تو وہ کیوں کہا ہوگا, اس کے اندر کیا سوشو اکنامک فیکٹرز ہوں گے, اس کے اوپر کیا ان کے جو ہے وہ, یا وہ کس چیز کو جو وہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہوں گے. اچھا جی, پوائنٹ نمبر 12 is about proposed chapters of the report or research. آپ چیپٹرائزیشن کرتے ہیں. چیپٹر 1 کا آپ ٹائٹل لکھتے ہیں انٹروڈکشن, چیپٹر 2 کا لکھتے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, چیپٹر 3 کے اندر آپ جو ہے مین ڈیفینیشنل ایشوز کو اٹھاتے ہیں, چیپٹر 4, 5, 6 آپ کا مین ہوتا ہے, اور 7 کے اندر آپ اپنا ڈیٹا انالیسز اور کنکلوژن کر کے 9 کے اندر آپ جو ہے وہ اینڈ میں کنکلوڈ کر دیتے ہیں, اپنے کویشچنس کر دیتے ہیں. اچھا, میں نے یہ ایگزامپل دی ہے, ضروری نہیں ہے کہ 9-10 چیپٹر ہی آپ بنائیں, آپ سیکشنز بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے پیمانے پہ ریسرچ کریں, یا اگر آپ ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں تو 3 سے 4 سیکشنز میں بھی آپ اپنی ریسرچ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن ریسرچ پرپوزل کے اندر آپ نے چیپٹرائزیشن یا پرپوز چیپٹرز کے نام ضرور لکھنے ہوتے ہیں کہ چیپٹر 1 کا کیا نام ہوگا, چیپٹر 2 کا کیا نام ہوگا.
اچھا جی، پھر آپ کا جو ہے پروپوز ٹائم فریم فار دا پروجیکٹ، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک آپ جو ہے وہ ریسرچ اپنی کمپلیٹ کر لیں گے، آپ کو کتنا ٹائم چاہیے وہ بھی آپ لکھ کے بھیجتے ہیں. پروپوز ٹائم فریم آف دا پروجیکٹ جو ہے وہ یوزلی کنسلٹنسی کے فارم کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. کنسلٹنسی جب ہو رہی ہوتی ہیں، آپ سے کوئی کنسلٹ سے کوئی ریسرچ پروجیکٹ کرا رہا ہوتا ہے، یہ زیادہ تر وہاں پہ آپ پروپوز ٹائم فریم دیتے ہیں. جو آپ کی اکیڈیمک ریسرچ ہے اس کے اندر آپ پروپوز ٹائم فریم نہیں دیتے، کیونکہ آبویسلی آپ نے سیمسٹر کے اندر ختم کرنا ہوتا ہے، تو وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. اچھا، پھر جو ہے وہ اس سے پہلے پوائنٹ پروپوز ٹائم فریم کے بعد جو ہے آپ لمیٹیشن آف ریسرچ ضرور لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لمیٹیشن آف ریسرچ ضرور لکھتے ہیں. اس کے اندر آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا ٹائم لمیٹڈ تھا، یا آپ کسی جگہ سے ڈیٹا نہیں کلیکٹ کر سکے، یا آپ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو کیا مشکلات درپیش آئیں، لوگ اویلیبل نہیں تھے، ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا، کتابیں نہیں تھیں. تو یہ جو لمیٹیشن ہے اس کے اندر آپ بتا دیتے ہیں جی کہ یہ جو ہے وہ مجھے رکاوٹیں تھیں اور اس کی وجہ سے ریسرچ جو ہے وہ فوکس اتنی ہوئی ہے. ساتھ ہی آپ اسکوپ آف ریسرچ بتا دیتے ہیں کہ اس ریسرچ کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور اس کا اسکوپ یہ ہے. اور اینڈ میں جی آپ ببلیوگرافی دے دیتے ہیں. دس از اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.